اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اور لوگوں، تمہارا حساب و کتاب تو بالکل قریب آ رہا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ جن کو آخرت کی فکر ہو ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا، یہ دنیا ان کو اجنبی سی معلوم ہوتی ہے۔ جن کا آخرت سے پیار ہو، جن کو پتہ ہو کہ ہم نے مرنا ہے اور اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ اپنے رب سے ڈر ڈر کر گزارتے ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بالکل چھوٹے سے قد کا صحابی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اتنا زیادہ چھوٹا تھا کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے، وہ کھڑے ہوتے تھے تو پھر بھی ہم سے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درخت پر چڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دیکھا کہ آپ کی باریک باریک پنڈلیاں نظر آئیں۔ ساتھیوں کی ہنسی نکل گئی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں کس طرح کی ہیں، جس طرح ٹٹیر کی یا بٹیر کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری باریک ٹانگیں بنائی ہیں تو اللہ نے ہی بنائی ہیں، لیکن آپ کے ساتھی میری ٹانگیں دیکھ کر ہنستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تیری شان کا کیا پتہ ہے؟ تو مجھ سے پوچھ کہ تیرا کیا مقام ہے۔ اگر میں ترازو کے ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دوں اور ایک پلڑے میں تیری پنڈلی کو رکھ دوں تو تیری پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ رنگ کی بحث بھی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ کہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ کالے رنگ کا بلال، لیکن آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے جنت کی سیر کی تو تیرے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دی۔ کہیں اللہ کے نبی کا جو صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کا قد چھوٹا ہے لیکن ان کا تقویٰ بہت بڑا ہے۔ وہیں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ کالے رنگ کے ہیں لیکن پرہیزگاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے ہیں تو آپ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تیمارداری کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حضرت، آپ نے کیا کھا لیا ہے جس کی وجہ سے آپ بستر پر لیٹ گئے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عثمان، میں نے کیا کھانا ہے اور میں کیا کھا سکتا ہوں؟ اگر مجھے چارپائی پر لٹایا ہے تو میرے گناہوں نے لٹایا ہے، جن کے بارے میں قرآن جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اگر کسی نے میری جماعت دیکھنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی دیکھ لو۔ ان کو اتنا فکر پڑا ہوا ہے کہ ہمارے اتنے گناہ ہیں مگر ہم کو ذرا سی بھی فکر نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو پوری کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ میری خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا 40 لاکھ مربع میل کا حکمران، میں آپ کی خواہش پوری کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری تو آرزو یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا کسی چیز پر دل چاہتا ہو کھانے کو تو میں لا کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عثمان،
جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ چیز آپ پر لا کر مجھے نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز یہاں سے نہ ملی تو میں مکے سے منگوا لوں گا، شام سے منگوا لوں گا یا پھر مصر سے منگوا لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کی رحمت لا کر دو۔ میرے بھائی، لیکن کیا آج کبھی ہم نے غور کیا ہے کتنے ہی جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے جاتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لوگ اپنے ساتھ سونے کی کوئی گٹھری باندھ کر ساتھ لے کے جا رہے ہوں، یا ان کے ساتھ روپے پیسے گئے ہوں، ان کے ساتھی اور دوست گئے ہوں، یا ان کے بہن بھائی ساتھ گئے ہوں، سوائے نیک اعمال کی اور کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں گئی۔ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو کیسا عجیب سا منظر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان جو ہے آخری لمحے میں انسان کی آنکھوں سے اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے، اور انسان خالی خالی آنکھوں سے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں اپنے رب کا وعدہ پورا کر کے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی فکر جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔